ذرا تصور کریں، آپ ایک ایسے صحرا میں کھڑے ہیں جہاں دور دور تک نہ کوئی انسان ہے، نہ پانی، نہ درخت، نہ زندگی کی کوئی نشانی، صرف خاموش پہاڑ اور تپتی ہوئی ریت۔ ایسے میں ایک باپ اپنی بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو اس سنسان وادی میں چھوڑ کر واپس جانے لگتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے، آخر ایسا کیوں؟ کون سا باپ اپنے ننھے بچے کو ایسی جگہ اکیلا چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، یہ تھے اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے ساتھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اور ان کی گود میں ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر انہیں چھوڑ کر واپس جانے لگے، لیکن انہوں نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حیران تھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلتی رہیں اور بار بار پوچھنے لگیں، اے ابراہیم، آپ ہمیں اس سنسان وادی میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، پھر تیسری بار پوچھا، لیکن پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ آخر کار انہوں نے ایک ایسا سوال پوچھا جس نے پوری کہانی بدل دی۔ انہوں نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ اس بار حضرت ابراہیم علیہ السلام رکے اور صرف ایک لفظ کہا، ہاں۔ انہوں نے فوراً جواب دیا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ صرف ایک جملہ نہیں تھے، یہ اللہ پر مکمل بھروسے کا اعلان تھے، اور یہی بھروسہ آنے والے چند لمحوں میں ایک معجزے کی صورت میں دنیا کے سامنے آنے والا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی دور نکل گئے اور وہ جگہ نظروں سے اوجھل ہو گئی، تو انہوں نے رک کر اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اٹھائے اور ایک ایسی دعا مانگی جو آج بھی قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے قریب ایک ایسی وادی میں آباد کیا ہے جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ اس وقت نہ وہاں خانہ کعبہ اپنی موجودہ شکل میں موجود تھا، نہ کوئی شہر، نہ کوئی بازار، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور واقع ہی اس سنسان وادی سے ایک ایسا شہر آباد ہوا جس کا رخ آج تک دنیا کے تقریباً 2 ارب مسلمان اپنی نمازوں میں کرتے ہیں۔ لیکن اب ایک اور امتحان شروع ہونے والا تھا۔ راستے کا تھوڑا سا پانی ختم ہو چکا تھا، ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بے چین تھے، اور ایک ماں اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کرنے نکل پڑی۔ لیکن کیا انہیں پانی ملا؟ یا اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دکھایا جسے آج بھی پوری دنیا زمزم کے نام سے جانتی ہے؟ زمزم، وہ پانی جس نے مکہ کی تقدیر بدل دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا چکے تھے، اور اب اس سنسان وادی میں صرف ایک ماں اور اس کی گود میں ایک معصوم بچہ رہ گیا تھا۔ گرمی بڑھتی گئی اور ساتھ لایا ہوا پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بے چین ہونے لگے۔ ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ منظر شاید کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے بچے کو پیاس سے تڑپتا دیکھے اور اس کے پاس دینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ہو۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، وہ فوراً پانی کی تلاش میں نکل پڑی۔ سب سے پہلے وہ قریب موجودہ صفا پہاڑی پر چڑھیں۔ اوپر پہنچ کر چاروں طرف نظر دوڑائی، شاید کہیں کوئی قافلہ نظر آ جائے، شاید کہیں پانی ہو، شاید کوئی مدد مل جائے، لیکن دور دور تک صرف خاموشی تھی۔ وہ فوراً صفا سے نیچے اتری اور دوسری طرف موجودہ مروہ کی طرف دوڑی۔
वहां पहुंचकर भी कोई इंसान नजर न आया, कोई पानी ना मिला, कोई मदद ना मिली। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो दोबारा सफा पर गई। सफा पर गई, फिर मरवा, फिर सफा, फिर मरवा, फिर सफा। इसी तरह 7 मरतबा दोनों पहाड़ों के दरमियान चलती और दौड़ती रहीं। सोचिए, शदीद गर्मी, थकावट, प्यास और एक माँ की बेचैनी। लेकिन उम्मीद फिर भी बाकी है। आज जब दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज या उम्रा करने आते हैं तो सफा और मरवा के दरमियान सही करते हैं, तो वो सिर्फ एक इबादत अदा नहीं कर रहे होते, बल्कि हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की इस अजीम सबर और अल्लाह पर कामिल भरोसे की याद ताज़ा कर रहे होते हैं। लेकिन असल मौजज़ा अभी बाकी था। जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम वापिस आई तो उन्होंने एक हैरान कुन मंजर देखा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब जमीन से पानी निकल रहा था। ये कोई आम चश्मा नहीं था, ये अल्लाह ताला की रहमत का मौजज़ा था। मशहूर रिवायत के मुताबिक फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जमीन पर ज़रब लगाई और वहां से पानी फूट निकला। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी उस पानी के गिर्द मट्टी जमा करने लगी ताकि पानी बह ना जाए, और वो बेख्तियार कहने लगी, ज़मज़म, यानी रुक जाओ, रुक जाओ। और यही नाम बाद में चश्मे का बन गया, आबे ज़मज़म। अगर उस दिन ज़मज़म ना निकलता तो क्या मक्का कभी आबाद होता? शायद नहीं। यही पानी बाद में आने वाले काफिलों की तवज्जो का मरकज बना, और यही वो लम्हा था जिसने इस सुनसान वादी को आहिस्ता आहिस्ता एक शहर में बदलने की बुनियाद रख दी। अगर आप इस मॉडल को दोबारा देखें तो शायद आपको सिर्फ एक खैमा और एक चश्मा नजर आए, लेकिन हकीकत में यहीं से मक्का की तारीख का आगाज हुआ। लेकिन यहीं से एक ऐसा सफर शुरू हुआ जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत तक पहुंचा। लेकिन सवाल यह है, इस वैरान वादी की खबर आखिर दूसरे लोगों तक कैसे पहुंची? सबसे पहले किस कबीले ने आकर रहने का फैसला किया, और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उन्हें यहाँ आबाद होने की इजाजत क्यों दी? आइए डॉक्यूमेंट्री के अगले चैप्टर में जानते हैं। मक्का में पहला कबीला कैसे आबाद हुआ? अब इस सुनसान वादी में एक चीज बदल चुकी थी। जहां कुछ दिन पहले सिर्फ खामोशी थी, वहीं अब जमीन से पानी निकल रहा था। यही पानी अब आगे चलकर पूरी वादी की किस्मत बदलने वाला था। दोस्तों, सहरा में एक चीज सबसे कीमती होती है, और वो है पानी। जहाँ पानी होता है वहाँ जिंदगी आ जाती है, वहाँ काफिले रुकने लगते हैं, वहाँ जानवर भी आते हैं और फिर इंसान भी। कुछ अरसे बाद हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने एक अजीब मंजर देखा। आसमान में परिंदे एक ही जगह चक्कर लगा रहे थे। सहरा के लोग एक बात अच्छी तरह जानते थे, जहाँ परिंदे बार बार मंडलाएं वहाँ पानी जरूर होता है। उसी वक्त एक काफिला जो यमन से शाम की तरफ जा रहा था, उन्हीं परिंदों को देखकर रुक गया। ये काफिला कबीला जरहम था। कबीला जरहम के चंद लोग एहतियात से इस वादी की तरफ बढ़े। वो हैरान रह गए। जिस वादी को वो हमेशा सुनसान समझते थे, आज वहां पानी मौजूद था, और उस पानी के पास एक खातून अपने नन्हे बच्चे के साथ बैठी थी। उन्होंने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, अगर आप इजाजत दें तो हम इस पानी के करीब आबाद होना चाहते हैं। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने बड़ी हिकमत के साथ जवाब दिया। उन्होंने फौरन फरमाया, आप यहाँ रह सकते हैं, लेकिन इस पानी के मालिक आप नहीं होंगे। कबीला जरहम ने यह शर्त खुशी से कबूल कर ली, क्योंकि उनके लिए सहरा में पानी के करीब रहना किसी नेमत से कम नहीं था। और दोस्तों, यहीं से मक्का की पहली बाकायदा आबादी शुरू हुई।
आहिस्ता आहिस्ता मजीद खैमे लगने लगे, ऊंट आने लगे, तिजारत शुरू होने लगी और जो वादी मुकम्मल खामोश थी वो जिंदगी से भरने लगी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी इसी माहौल में बड़े हुए। उन्होंने अरबी ज़बान कबीला जरहम से सीखी। वक्त गुजरता गया और जब वो जवान हुए तो उनकी शादी भी इसी कबीले की एक खातून से हुई। इस तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल इसी वादी में आगे बढ़ने लगी। लेकिन कबीला जरहम सिर्फ यहाँ आबाद ही नहीं हुआ, बल्कि कई साल तक उन्हें खाना काबा की खिदमत और मक्का के इंतज़ाम का शर्फ भी हासिल रहा। इस दौरान मक्का एक छोटी बस्ती से आहिस्ता आहिस्ता एक अहम मुकाम बनता जा रहा था। काफिले यहाँ रुकने लगे, लोग जमजम का पानी पीने लगे और मक्का की अहमियत बढ़ती चली गई। लेकिन तारीख हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जो कौमें अरूज पाती हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारियां भूल जाएं तो वक्त उनसे सब कुछ वापस ले लेता है। कबीला जरहम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सदियां गुजर गईं और फिर एक नया कबीला मक्का की तरफ बढ़ने लगा। एक ऐसा कबीला जो ना सिर्फ मक्का पर कब्जा करेगा बल्कि अरब की मजहबी तारीख का रुख बदल देगा। वो था कबीला खज़ा और इसकी कहानी नेक्स्ट चैप्टर में। जब मक्का की क़यादत बदल गई, वक्त एक जैसा नहीं रहता। साल गुजर गए, फिर दहाइयाँ, फिर सदियाँ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफ़ात को तकरीबन 300 साल गुजर चुके थे और अब मक्का पहले जैसा सुनसान सहरा नहीं रहा था। जमजम के गिर्द एक बस्ती आबाद हो चुकी थी। काफिले यहाँ आते थे, लोग तिजारत करते थे और खाना काबा की वजह से मक्का की अहमियत पूरे अरब में बढ़ चुकी थी। दोस्तों, अब इस तीसरे मॉडल को गौर से देखें। आप देख सकते हैं कि मक्का पहले के मुकाबले में काफ़ी बदल चुका है। घर बढ़ चुके हैं, आबादी फैल चुकी है और मुख्तलिफ कबाइल मक्का के इर्द गिर्द रह रहे हैं। लेकिन इस तरक्की के साथ एक और चीज़ भी बदल रही थी, क़यादत। कई नस्लों तक कबीला जरहम मक्का का निगहबान रहा। उन्हें खाना काबा की खिदमत का शर्फ भी हासिल था। लेकिन वक्त के साथ साथ तारीखी रवायात के मुताबिक जरहम के बाज़ अफराद ने अपनी जिम्मेदारियों में कोताही शुरू कर दी। बाज़ रिवायात में आता है उन्होंने हाजियों के साथ ज़्यादतियाँ की और खाना काबा के तहाइफ और अमवाल में भी खयानत की। जब जुल्म बढ़ने लगा तो अरब के दूसरे कबाइल भी इनसे नाराज़ होने लगे। इसी दौरान जनूब की तरफ से एक ताकतवर कबीला मक्का की तरफ बढ़ रहा था। ये था कबीला खज़ा। खिज़ा और जरहम के दरमियान कशीदगी बढ़ी और आखिरकार दोनों के दरमियान जंग हुई। इस जंग में कबीला जरहम को शिकस्त हुई और उन्हें मक्का छोड़ना पड़ा। रवानगी से पहले मशहूर तारीखी रवायात के मुताबिक जरहम के लोगों ने जमजम के कुएं को मिट्टी से भर दिया और उसके अंदर कुछ कीमती अशियाँ भी छुपा दी ताकि दुश्मन को उनसे फ़ायदा ना मिल सके। फिर वो मक्का छोड़कर मुख्तलिफ वादियों और इलाकों में बिखर गए। यूं एक दौर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अब मक्का पर कबीला खिज़ा की हुकूमत कायम हो चुकी थी। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। खाना काबा मौजूद था, हज भी होता था और वो लोग इस मुकद्दस घर का एहतराम भी करते थे। लेकिन चंद साल बाद एक ऐसा शख्स हुक्मरान बना जिसके एक फैसले ने सिर्फ मक्का ही नहीं बल्कि पूरे अरब की मजहबी तारीख बदल दी। उस शख्स का नाम था उमर बिन लाहिया। वो कबीला खिज़ा का सरदार था। तारीखी रवायात के मुताबिक वो एक मर्तबा शाम के इलाके में गया। वहाँ उसने लोगों को बुतों की इबादत करते देखा। उसने उनसे पूछा, तुम इन बुतों की इबादत क्यों करते हो? उन्होंने जवाब दिया,
ہم ان کے ذریعے اللہ سے بارش مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں اور اپنی حاجات پوری ہونے کی امید رکھتے ہیں۔ یہ بات عمر بن لاہیہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ واپس آتے وقت وہ اپنے ساتھ ایک بت لے آیا جس کا نام تھا حبل۔ اس نے اس بت کو خانہ کعبہ کے قریب نصب کر دیا اور پھر لوگوں کو اس کی عبادت کی دعوت دینا شروع کر دی۔ دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لائے ہوئے خاص توحید کے دین میں سب سے بڑی تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ آہستہ آہستہ ایک بت، دو بت، پھر درجنوں اور آخر کار روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے ارد گرد تقریباً 360 بت رکھ دیے گئے۔ وہ گھر جو صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا اب بت پرستی کا مرکز بنتا جا رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے کو ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہنے دیا۔ چند نسلوں بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ایسا رہنما پیدا ہوا جس نے مکہ کی قیادت دوبارہ قریش کو واپس دلائی، اور اسی کی نسل میں دنیا کے عظیم ترین شخصیات شریف لانے والے تھے۔ وہ تھے قصہ بن کلاب۔ آئیے ڈاکومنٹری کے اگلے اور آخری چیپٹر میں چلتے ہیں، جہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مکہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دوستو، اب ہم مکہ کی تاریخ کے اس دور میں داخل ہو رہے ہیں جس کا پوری دنیا انتظار کر رہی تھی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مکہ میں ایک بار پھر بہت بڑی تبدیلی آنے والی تھی۔ قبیلہ خزاع کئی نسلوں سے مکہ پر حکومت کر رہا تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس نے صرف مکہ کی حکومت ہی واپس نہیں حاصل کی بلکہ قریش کو دوبارہ ایک قوم بنا دیا۔ اس کا نام تھا قصہ بن کلاب۔ اس وقت قریش کے مختلف خاندان مکہ کے ارد گرد مختلف وادیوں میں رہتے تھے۔ وہ منتشر تھے، ان کے درمیان کوئی مضبوط نظام نہیں تھا۔ قصہ بن کلاب نے سب سے پہلے قریش کے تمام خاندانوں کو اکٹھا کیا، پھر انہوں نے خزاع سے مکہ کی قیادت واپس حاصل کی، اور یوں صدیوں بعد خانہ کعبہ کی خدمت اور مکہ کی قیادت دوبارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے پاس آ گئی۔ دوستو، اب ذرا اس ماڈل کو غور سے دیکھیں۔ یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مکہ۔ یہ وہی شہر ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی۔ یہ وہی گلیاں ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ یہ وہی پہاڑ ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز دیکھا کرتے تھے، اور یہی وہ شہر ہے جہاں سے اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی۔ آئیے خانہ کعبہ کی طرف چلتے ہیں۔ یہی وہ مقدس گھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ صدیاں گزر گئیں، قبائل بدلتے رہے، حکمران بدلتے رہے، لیکن خانہ کعبہ اپنی جگہ قائم رہا۔ اگر آپ غور کریں تو ماڈل میں خانہ کعبہ کے گرد ایک باؤنڈری بھی دکھائی گئی ہے۔ یہ اس مقدس مقام کی حدود کو ظاہر کرتی ہے تاکہ ہر شخص جان سکے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے کھڑا ہے۔ اب اپنی نظر خانہ کعبہ کے قریب موجود اس عمارت کی طرف لے جائیں۔ یہ ہے دار الندوہ۔ آج کی زبان میں اگر کہیں تو یہ مکہ کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا۔ یہاں قریش کے تمام بڑے سردار جمع ہوتے تھے۔ اگر جنگ کرنی ہوتی فیصلہ یہیں ہوتا، اگر کسی قبیلے سے معاہدہ کرنا ہوتا مشورہ یہیں ہوتا، اگر تجارت کا کوئی اہم معاملہ ہوتا تو وہ بھی یہیں طے کیا جاتا۔ لیکن یہی وہ جگہ تھی جہاں بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائے گئے، اور ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش بھی اسی دار الندوہ میں تیار کی گئی تھی۔ دوستو، اب ہم اس حصے کی طرف آتے ہیں جس کی اہمیت مسلمانوں کے دلوں میں بہت زیادہ ہے۔
روایات کے مطابق یہ وہ علاقہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا، یہیں آپ بڑے ہوئے، اور یہی وہ شہر تھا جس نے دنیا کے آخری نبی کو دیکھا۔ ذرا تصور کریں، انہی گلیوں میں ایک سچا اور ایمانت دار نوجوان چلتا تھا جسے پورا مکہ صادق اور امین کے نام سے جانتا تھا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چند ہی سال بعد اسی نوجوان پر آسمان سے وحی نازل ہونے والی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہم انتظام پہلے ہی کر دیا تھا۔ ایک ایسا نوجوان جس نے اپنا گھر اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا، اور وہ چھوٹا سا گھر اسلام کی پہلی درسگاہ بن گیا تھا۔ وہ تھا دارالارقم۔ دارالارقم وہ چھوٹا سا گھر جس نے دنیا بدل دی۔ دوستو، اب اپنی نظر اس چھوٹے سے گھر کی طرف لے آئیں۔ شاید آپ اس زمانے میں یہاں سے گزرتے تو یہ آپ کو ایک عام سا گھر لگتا، نہ کوئی محل، نہ کوئی قلعہ، نہ کوئی شاہی عمارت۔ لیکن اسلام کی تاریخ میں اس چھوٹے سے گھر کی اہمیت بہت بڑی بڑی سلطنتوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ گھر حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ وہ اسلام قبول کرنے والے ابتدائی صحابہ میں سے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو قریش نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ہر روز کسی نہ کسی مسلمان کو تکلیف دی جاتی، کسی کو مارا جاتا، کسی کو بھوکا رکھا جاتا، اور کسی پر صرف اس لیے ظلم ہوتا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ ایسے حالات میں کھلے عام جمع ہونا ممکن نہیں تھا، اس لیے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ یہ گھر کوئی صفا کے قریب تھا۔ اس کی جگہ ایسی تھی کہ آنے جانے والوں پر کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی، اسی لیے یہ اسلام کی دعوت کے لیے ایک محفوظ مقام بن گیا۔ ذرا تصور کریں، رات کا وقت ہے، مکہ کی گلیاں خاموش ہیں، چند لوگ الگ الگ راستوں سے خاموشی کے ساتھ اس گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ کوئی ایک ساتھ نہیں چل رہا تاکہ قریش کو شک نہ ہو۔ دروازہ آہستہ سے کھلتا ہے، سب اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ باہر سب کچھ معمول کے مطابق ہے۔ یہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن کی تازہ نازل ہونے والی آیات سناتے تھے، یہیں انہیں ایمان کی تعلیم دیتے تھے، یہیں نماز ادا کی جاتی تھی، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں اسلام کی پہلی جماعت تیار ہو رہی تھی۔ ایک ایسی جماعت جو چند سال بعد پوری دنیا کی تاریخ بدلنے والی تھی۔ سوچئے اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ بہت کم۔ نہ کوئی فوج، نہ کوئی حکومت، نہ خزانہ، نہ طاقت، صرف اللہ پر یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی تبدیلیاں اکثر چھوٹی جگہوں سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ پھر ایک دن دارالارقم کے دروازے پر ایک ایسا شخص آیا جس کا نام سنتے ہی اندر صحابہ موجود چونک گئے۔ وہ شخص تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہی عمر جن کی بہادری کے قصے پورے مکہ میں مشہور تھے۔ مشہور سیرت کی روایات کے مطابق اسلام قبول کرنے کے بعد وہ سیدھے دارالارقم پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی تجدید عہد کی۔ اور جب صحابہ نے حضرت عمر کو دیکھا تو خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اب مسلمانوں کو محسوس ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہا ہے۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے حوصلے پہلے سے کہیں زیادہ بلند ہو گئے۔ اب اسلام صرف چھپ کر سکھایا جانے والا پیغام نہیں رہا، بلکہ آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آنے لگا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مکہ بدلتا گیا، صدیاں گزرتی رہیں، مسجد الاحرام کے مختلف ادوار میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، اور آخر کار دارالارقم کی اصل عمارت اپنی پرانی شکل میں باقی نہ رہی۔ آج وہ جگہ مسجد الاحرام کے احاطے میں شامل ہو چکی ہے۔ اب وہاں وہ گھر نہیں دیکھ سکتے،
لیکن اس جگہ کی یاد آج بھی زندہ ہے۔ جب بھی آپ صفا مروہ کے درمیان سعی کریں تو ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچیں کہ انہی راستوں کے قریب کبھی ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مخلص ساتھیوں کے ساتھ وہ مشن شروع کیا جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دی۔ دوستو، آج ہم نے 7000 سال پہلے کی ایک خاموش وادی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مکہ تک کا سفر کیا۔ ہم نے دیکھا زمزم کیسے جاری ہوا، پہلا قبیلہ کیسے آباد ہوا، مکہ کی قیادت کیسے بدلی، بت پرستی کیسے پھیلی، اور پھر اس شہر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ صرف مکہ کی تاریخ نہیں، یہ ایمان، صبر، قربانی اور اللہ کے وعدے کا پورا ہونے کی داستان ہے۔ اگر یہ ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئی تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مکہ کی اس عظیم تاریخ کو جان سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہم اسی طرح اسلامی تاریخ کے مزید راز آپ کے سامنے لائیں تو مسٹیریس ورڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔